والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعے نماز جنازہ کے سلسلے میں بات رکھی گئی تھی آپ کے سامنے، اور کوشش کی تھی میں نے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم میت کے لیے دعا کیا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ دعائیں بڑی کم پڑھی جاتی ہیں۔ عموماً امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں، امام دعا پڑھ لیتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دعا کیا مانگی ہے انہوں نے۔ تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا، موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس کو کوئی عقل والا جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ پاگل تو جھٹلا سکتا ہے، عقل والا، اور عقل والے میں دیندار لوگ بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، تمام ادیان شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ، دہریے جسے کہتے ہیں، کہ بس زندگی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کسی نے شروع نہیں کی ہے، وقت پہ ختم ہو جائے گی، میں ختم، دنیا ختم، کوئی آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ موت سے وہ بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی سچی ترین جو اٹل حقیقت ہے وہ موت ہے، اور افسوس کا مقام یہ کہ لوگ اس سے ہی اتنا غافل ہیں۔ میں کتنے عرصے جیوں گا مجھے پتہ نہیں، میری شادی ہوگی تو کیا بیوی کیسی ملے گی پتہ نہیں، بچے کیسے ہوں گے، وہ بڑوں کے کیا بنیں گے، ان کے بچے کیسے ہوں گے، میرے بہن بھائی، کچھ نہیں پتہ۔ اس کے لیے ساری عمر میں جد و جہد کرتا رہتا ہوں۔ وہی میں نے آپ کی گفتگو سامنے رکھی تھی کہ ہم نے اپنے مقصد خود بنا لیے، ہم نے اپنی راہ خود متعین کر لی ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ میرے گولز ہیں، یہ میرے ہدف ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ اور اس پورے گول میں اکثریت کے اندر دین پارٹلی شامل ہے، جزوی طور پہ، مکمل طور پہ نہیں۔ یعنی میری زندگی جو بنی ہے، وہ میں نے جو گول بنائے وہ اسلام کے تحت نہیں بنائے، اپنی مرضی، اپنے حالات، برادری، ملک اور زمانے کو دیکھ کر بنائے۔ اس میں دین ایک حصہ ہے، جز ہے، کل نہیں ہے۔ اور اس میں بھی جو میں نے اپنی زندگی بنائی ہے، اس میں بھی موت کے بارے میں تیاری نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل تیاری ہے، میں نے اپنا بیمہ کرایا ہوا ہے، لائف انشورنس کرائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ بھائی وہ تو بیوی بچوں کے لیے کرائی، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تم تو مر گئے نا، وہ لاکھ، 1.5 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ تمہارے خاندان والوں کو ملیں گے، تمہیں کیا ملے گا؟ وہ پلاننگ میں نہیں ہے ہماری۔ جو ساری زندگی میں کماتا رہا وہ دوسروں کے لیے کماتا رہا نا، مرنے کے بعد دادی بڑھ جائے گی، چاہے جائز طور پہ بیٹھے گا، ناجائز طور پہ بیٹھے، وہ پہ بڑھ جائے گی، مجھے کیا ملے گا؟ قبر، اور شاید وہ بھی نہیں۔ اس کی پلاننگ کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ انبیاء میں اللہ کہتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو، ایون جانور، پرندے، چرندے، درخت، جو بھی زندہ چیز ہے اس کو بالآخر مر جانا ہے۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، یہاں پھلنے پھیلنے پھولنے کے لیے نہیں آئے، وی کیم فار اے پرپز، ہم یہ کیا مقصد کے تحت آئے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میری آزمائش۔ مجھے کچھ چیزیں دی جائیں گی، کچھ وقت دیا جائے گا، کچھ حالات دیے جائیں گے، اور پھر مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان حالات میں جو تمہیں ہم نے سب کچھ دیا تھا، تم نے کیا کرا اس کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ چلے مان لے وہ ہندو ہے تو اس سے بھی تو یہ سوال پوچھا جائے گا نا،
تم جو سمجھتے تو تمہارے بھگوان نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم نے کیا کیا. وہ الگ بات ہے تم بھگوان کو نہیں پہچان سکے, اصل تو اللہ ہی ہے نا. پھر لارڈ کو تم نہیں پہچان سکے جو کہ اللہ ہی ہے. قل هو اللہ احد نہیں پہچان سکے, لیکن جواب تو دینا پڑے گا کہ جو زندگی ہم نے دی تھی اس کے ساتھ کیا کیا. تو کیا باقی ادیان کے لوگ بھی تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ جس کو بھی اس سوال کا جواب معلوم ہو جاتا ہے نا, وہ پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. یعنی کسی مذہب سے تعلق ہو. اسلام میں لوگ کنورٹ کیوں ہوتے ہیں؟ جب انہیں اللہ کی حقیقت اور اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ مر کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے. آئی ایم اکاؤنٹیبل ان دس دنیا. جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کرنے کی کوشش کریں, ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ مسلمانوں میں زیادہ اچھا نہیں بول سکتے, لیکن وہ تبلیغ بہت اچھی کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے. اگر کسی طرح آپ ان کو اس پوائنٹ پر لے کر آ جائیں کہ واٹ ایور یو ڈو, تم جو بھی کرو گے یو آر اکاؤنٹیبل, تمہیں اس کا کہیں نہ کہیں جواب اور حساب دینا پڑے گا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی نا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا, آئی ایم اکاؤنٹیبل فار مائی ایکشن, جو میں کر رہا ہوں مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے, میں جواب دہ ہوں. وہ کھڑکی اس کے دماغ میں وہ پوائنٹ چھوڑ دیں, وہ بھی کافی انسان کو پلٹانے کے لیے اللہ کی طرف. کہ جو مجھے میں کروں گا اس کو مجھے جواب دینا. اللہ نے یہ کہا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور آخرکار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے. سورہ جمعہ آج کے دن کی مناسبت سے سورت کا نام ہے کہ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. اب ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آئی سی یو میں چلے جائیں, ایکسٹرا آکسیجن لگوا لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں, زیادہ آکسیجن ملے گی تو زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے. تو کچھ لوگوں کے بارے آپ نے سنا ہوگا کہ رات کو وہ آکسیجن بیڈ کے اندر سوتے ہیں تاکہ آکسیجن زیادہ ملے. مر تو وہ بھی گئے, زندہ تو وہ بھی نہیں رہے. گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام آتا جناب فلاں چائنا کا پتہ نہیں کہاں کا ایک بندہ ہے, 120 سال اس کی عمر ہے, دا لانگسٹ لائف, اور 130 سال عمر ہے. کہاں ہے وہ؟ اور سب سے لمبی ریکارڈڈ گنیز بک آف اللہ کے اندر جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہے. 1000 برس زندہ رہے, 1000 برس, لیکن وہ بھی چلے گئے نا دنیا سے. زندہ تو اللہ نے انہیں بھی نہیں رکھا. 950 سال تبلیغ کی, 40-50 سال کی عمر میں نبوت ملی ہوگی, 1000 سال زندہ رہے, چلے تو وہ بھی گئے نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے ہو جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. آج ہمارے گوگل کا بڑا شہر ہے نا, گوگل ہر چیز معلوم کر لیتا. اگر آپ کے پاس فون جیب میں ہے, ایون سوئچ آف بھی ہے, آپ 50-60 جگہ جائیے اور گوگل کھول کے ہسٹری معلوم کریں, وہ آپ کے آف موبائل فون میں بتا دے گا آپ کہاں کہاں گئے تھے. موجود ہے نا چپ. یعنی جب آپ کا سوئچ آف بھی فون ہوتا ہے تو فون ڈیڈ تو نہیں ہوتا ہے نا, کچھ تو کام کر رہا ہوتا ہے کہ خود بخود آن بھی تو جاتا ہے پھر وہ, اور ڈیٹ بھی وہی آ جاتی ہے, اپڈیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. تو گوگل جو انسان نے بنایا ہے, ایک عاجز بندے نے بنایا ہے, وہ آپ کی خبر رکھ سکتا ہے. تو جس نے اس بندے کا دماغ بنایا ہے اس کو بھی اندازہ کرے کہ وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, سامنے کر رہے ہیں, پوشیدہ کر رہے ہیں, دل میں سوچ رہے ہیں. اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے نا, اور اللہ سب محفوظ کر رہا ہے. ہمارے رقیب العتید ہمارے پاس 2 بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے جو ایک ایک لمحے کی رودات لکھ رہے ہیں, ایک ایک سیکنڈ کا معاملہ لکھ رہے ہیں. وہ شام کو اوپر جاتے ہیں, پھر صبح والے شام والے نیچے آ جاتے ہیں. وہ کرتے کیا اوپر جا کے, میرا کوئی ہوگا اللہ کے پاس کوئی ڈیٹا سرور ہوگا, وہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں ساری چیزیں, تاکہ جب میں مر جاؤں میری کتاب بند ہو جائے تو قیامت والے دن مجھے ایک USB پیش کی جائے گی یا کتاب پیش کی جائے گی. قرآن نے کہا کتاب اقرا کتاب, پڑھو اپنی کتاب. آج تمہارے حساب کتاب کے لیے یہی کافی ہے. وہ فردن حساب تو ہوگا, لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کی کتاب پیش کر دی جائے گی. 2 گز سے صفحے پلٹو ذرا, اپنی پیدائش سے لے کے موت تک دیکھو, کوئی ایسا لمحہ ہے جو اس میں مس ہو گیا ہو. تمہیں شاید یاد نہ ہو, ہم نے ویڈیو بنا کے رکھی ہے آڈیو کے ساتھ, دیکھ لو تم یہ کر رہے تھے. تو تمہارے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو کیا میں اس چیز کے لیے تیار ہوں؟ ہم جنازے تو بہت پڑھتے ہیں,
کبھی یہ سوچ کے پڑھا ہے کل میں یہاں پڑھا ہوا ہوں گا سامنے اور لوگ میری پڑھ رہے ہوں گے. وہ دعائیں یقیناً میری لیے کی جائیں گی, اللہ ان کا مجھے اجر بھی دے گا, لیکن دعائیں تو تب کام آئیں گی نا میرے اعمال اس قابل ہوں گے, میرے اعمال اس قابل ہوں گے کہ اللہ میرے حق میں دعائیں قبول کرے. ایک بندہ خطا کار ہے لیکن ساری بار کوشش کی نیک رہنے کی, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, ذاتی گناہ کرتا رہا, اللہ کے حقوق وہ چھوڑتا رہا, بندوں کے حقوق نہیں چھوڑے اس نے, عملاً نیک رہا, اس کے حق میں یقیناً اللہ کی رحمت بھی کام آئے گی اور ہماری دعائیں بھی کام آئیں گی. لیکن جو شخص عملاً اللہ کا باغی رہا, دنیا کے اندر اعلانیہ باغی رہا, دین کا مذاق اڑاتا رہا, دینی شاعر کا مذاق اڑاتا رہا, ایمانداری سے بتائیے کہ جس شخص نے اللہ کی پرواہ نہیں کی, اللہ اس کے حق میری دعا کیسے قبول کر لے گا؟ وہ چاہے تو کر سکتا ہے نا, لیکن کیوں کرے گا؟ کہ جو شخص اللہ کا وفادار ہی نہیں رہا, اللہ کو کیا پڑی ہے اس کی فکر کرے. وہ ہماری بڑی پیاری حدیث سنائی جاتی ہے, بالکل سچ حدیث ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے کہا تھا نا, مزاج بھی سمجھنا ضروری ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں اگر کسی کا پڑوسی ہوں, وہ بھلے ہی مسلمان ہو یا نہ ہو, بے عمل مسلمان ہو یا کافر ہو, جو بھی ہو, اگر مجھے معلوم ہو کہ پڑوس میں بہت بوڑھی خاتون, ایک جوان خاتون رہتی ہیں اور بچے کی ولادت ہونے والی ہے, میں چاہوں گا کہ مر جائے وہ, میں چاہوں گا کہ وہ مر جائے. یا کوئی بہت زخمی حالت میں کسی کو دیکھیں, ہم اس کے لیے کہیں گے اچھا ہے مر جائے سالہ, کبھی نہیں کہیں گے نا. تو میں ایک عام انسان ہوتے ہوئے کسی کے لیے برا سوچ نہیں سکتا. اگر میں حالات میرے دماغ صحیح ہیں اور دل نرم ہے میرا, میں کسی کے لیے بری بات سوچ نہیں سکتا. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو سوال یہ پیدا تھا پھر وہ بچے کے وہاں کو مار کیوں دیتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا, ماں مر گئی, بیمار آدمی تڑپ تڑپ کے اللہ نے مار دیا اس کو, باپ کو مار دیا, اللہ مارتا کیوں ہے پھر؟ وہ تو 70 ماؤں سے محبت کرتا ہے نا زیادہ, تو معاف کر دینا چاہیے. دراصل ہم نے بات میں دین کے مزاج کو نہیں سمجھا. ہمارے جذبات وہ نہیں ہیں جو اللہ کے کیفیات ہیں, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ بھی جذبات میں غصہ آتا ہے اللہ کو رحم بھی آتا ہے, یہ اس کی کیفیات ہے. تو ہم اپنے جذبات پہ اللہ کے جذبات کو ملانے کی کوشش نہ کریں. ایک یہ بھی دھوکہ ہے, وہ 70 ماؤں زیادہ محبت کرتا ہے, ساری عمر گناہوں میں گزار کے جا کے قیام لگوں گا, اللہ میاں سوری, اور اللہ کہے گا ویل ڈن, گو ٹو جنہ. ہم یہ سوچے بیٹھے کہ ایک چھوٹا سا سوری, اللہ معاف کرتے غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. ہاں آئندہ تو کرو گے ہی نہیں, اب تو موت آ گئی نا, اب تو جنت یا جہنم ہے. تو اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ وہ جی کافروں کے لیے بنی ہے. کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مسلمانوں سے؟ یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ ٹھیک ہے, بھٹکا ہوا ماں کا اگر بھٹکا ہوا بچہ بھی ہو تو پیار تو اس کو بھی کرتی ہے نا, جائیداد تو اس کو بھی ملتی ہے. تم اپنے آپ کو, اپنے جذبات کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش نہ کریں. موت کو یاد رکھے, جب وہ آ جائے گی تو پھر حساب ہوگا, اور بے لاگ حساب ہوگا. کوئی مدد کو نہیں آئے گا. لا تزرۃ وازرۃ وزر اخرى, کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تو مجھے اپنا جواب دینا ہوگا, میں نے کیا کیا, اس کی تیاری. اللہ پھر فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر, یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ساری عمر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھے رہے, وہ اللہ تو کریم, نبی کریم, فلاں کریم, میرا علی کریم, میرا صدیق کریم, میں تو نقشبندی, میں تو سہروردی, میں تو شیعہ, میں تو سنی. میں نام اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہماری یہی تو پہچان ہے ہماری پہچان مسلمان تھوڑی ہے. میں یا تو شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, سنی ہوں تو اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, شافعی ہوں. مسلمان تو میں رہا نہیں نا, تم چھلے لگا کے پھر رہے ہیں, اور ہر کوئی تم چھلے لگا کے اچھل رہا ہے کہ میں تو گیا بخشا, باقی سارے جہنم میں. یوٹیوب بھری پڑی ہے کہ ان چیزوں سے, جس عالم کو سن لیں, میں صحیح باقی سب غلط, میں صحیح باقی سب غلط. تو ان دم چھلے والے لوگوں کو جن کو بڑا فخر ہے کہ میرے نام کے ساتھ فلاں چیز لکھی ہے, میرے نام کے ساتھ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے,
ہم کہتے ہیں نا ہاشمی بنو ہاشم کا خاندان، قریش کا خاندان. ابو جہل کا خاندان کون تھا؟ قریش سے تھا. قریش سے تھا نا وہ بھی. تو اعلیٰ ترین خاندان میں سے اللہ نے نبی پاک کو چنا بنو ہاشم میں سے. تو دم چھلے ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سورہ منافقون کے اندر، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب لولا خرتنی. لولا کہتے ہیں عربی میں بڑی مایوسی اور بڑی مطلب کہ حد سے زیادہ گری ہوئی مایوسی میں کوئی کرن نظر آ جائے، مایوسی میں کوئی کہ اللہ میں ایک موقع، لولا اخرتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں نہ تھوڑی سی مہلت دی، الی اجل قریب، موت کے قریب، فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بالکل نیک اور صالح بن کے رہوں گا اور خوب صدقہ کروں گا. تو اللہ نے کا صاف جواب بھی دے دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتا، نہ پہلے نہ بعد میں. کسی نبی کو موقع دیا اللہ نے؟ نہیں. جس کا جب وقت آیا اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جی فلاں ماں ابھی ڈلیوری ہوئی ہے، تھوڑا دودھ پلا دے بچوں کو پھر بلا لوں گا، جلدی کس بات کی، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. یا کوئی سفر میں ہے پہلی بار کہیں ملنے جا رہا ہے، وہ شداد کے بارے میں بڑا مشہور ہے، واقعہ سچا تو نہیں ہے، وہ اسرائیلیات کہلاتے ہیں کہ وہ شداد نے جنت بنائی تھی دنیا کے اندر، وہ کہا تھا جب مکمل تیار ہو جائے گی جب جا کے دیکھوں گا. برسوں انتظار کیا شداد نے، برسوں. جب وہ تیار ہو گئی تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کی جنت تیار ہے. اور اس کا شوق دیکھیں کہ جس نے ساری لمبے عرصے تک ایک جنت کو بنانے میں لگایا اور دیکھا نہیں ابھی تک، تو دیکھنے کے لیے داخل ہونے لگا تو سنا، وہ روایتوں میں لکھا ہے کہ روایتوں کے بعد وہ اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے کہ دروازے پہ اس کی موت واقع کر دی اللہ نے. اس کو جنت نہیں دیکھنی تھی، دے دے دیکھ لو جا کے بھی جنت نا. تو جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہیں ملے گا. جو کرنا ہے پہلے، فرعون نے کہا تھا نا جب ڈوبنے لگا تب موت نظر آ گئی، نو واہ رب موسیٰ تو صحیح نکلا، میں ہی غلط تھا. اب وانا ربوں کو بلالا کیا کہہ رہا رب اعلیٰ سے، اللہ تیرے پر ایمان لے کر آ گیا. اللہ کہتے ہیں الان آپ ایمان لے کر آئے، اب لا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے بخشیں گے تو تمہیں ہم نہیں، لیکن تمہیں نمونہ بنا دیں گے. قرآن میں الفاظ ببدنی کا، میں تمہارے جسم کو محفوظ کر دوں گا. اور وہ پچھلی صدی میں نکلا ہے نیل میں سے وہ جسم، اور سائنس بتاتی ہے کاربن ڈیٹنگ کر کے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بندہ ہے کوئی فرعون. اللہ نے اس کو اتنے 100 ہزاروں سال پانی میں سڑنے نہیں دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرتے وقت کی موت کا بھی توبہ کام نہیں آتی ہے. دیکھ لو اس کا نمونہ. تم کب توبہ مانگی تھی؟ قبول تو کی نہیں نا، کیونکہ مرنے سے پہلے جب انسان کو اندازہ ہو جائے میں مرنے والا ہوں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کا دروازہ بند. توبہ کب تک قبول ہے؟ جب تک کنفرم ہو کہ موت آنے والی ہے، اس وقت تک تو اللہ کہتا ہے تمہیں. تو یہ ہے وہ اٹل حقیقت. کل تک یہی بیٹھے تھے نا خادم صاحب، نہیں تھے نا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگا پاکستان چلے گئے وہ علاج کے لیے. اب کہاں ہیں؟ کل کوئی یہاں بیٹھا، آج وہ کل نہیں ہوگا، شاید پرسوں نہیں ہوگا، اگلے ہفتے میں نہیں ہوگا، پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ. یہ ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ مجھے رہنا ہے ایک خاص مدت تک. اب تو ایسا بھی ہو گیا، پہلے جو چھوٹے تھے معاف کیجیے گا، ہمیں لگتا تھا کہ شاید موت بڑھاپے کی چیز ہے، تو بوڑھے کو تو آئے گی. جوان مرتے تھے ایکسیڈنٹ کے اندر، ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی یہ نہیں سنا کہ جوان بیٹھے بیٹھے مر گیا. اب وہ اطلاع سننے کو مل رہی ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ دل کی بیماریاں یہ بوڑھوں کی اور امیروں کی بیماریاں ہیں، جو خوب کھاتے ہیں، وہ تیل کھاتے ہیں اور وہ پتہ کیا دنیا بھر کی نعمتیں کھاتے ہیں. غریب دال روٹی کھا کے دل کے عارضے میں مر رہا ہے. اسٹنٹ اس کے بھی ڈر رہے ہیں آج کل. اب جس کو خبر دیکھو اسٹنٹ ہی ڈل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. اسٹنٹ نہ ہو جب بچوں کے نہیں کان پرو دیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا بچپن میں اسٹنٹ ڈال دیں گے، بھائی پہلے ڈال دو بعد میں ڈلنا ہی ہے، ابھی سے ڈال دو اس کے کہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. حفظ ما تقدم کے طور پہ پریکاشنری میتھڈ کہ پہلے ڈالتا ہے کھا سکے خوبی ہے. تو اب تو جوان بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مر رہے ہیں، بغیر بیماریوں کے مر رہے ہیں، حادثے میں تو مر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے. تو کل کوئی نہیں کہہ سکتا آج کہ میری موت کب آ جائے گی.
تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ بڑا پیارا سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو بڑا پیارا جواب دیا گیا، تم تیار ہو؟ ابھی تو 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد وہ حکومت کریں گے، پھر جمعے کا دن آئے گا، پھر سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اگر میں آج مر گیا تو میری تو قیامت تو قائم ہو گئی نا، مجھے اس قیامت کی فکر ہے جو شاید میں دیکھوں نا۔ جس دن میں مر گیا میری پرسنل قیامت تو ہو گئی نا۔ تو میں کب مروں گا اور قیامت کب آئے گی؟ جواب ایک ہی ہے، آر یو ریڈی؟ کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ اس کی فکر ہی کرنا شروع کر دینا تو بندہ تھوڑی تیاری کر لے گا۔ چلو 5 وقت کی نماز پڑھ لوں وقت کے اوپر، تھوڑی تلاوت کر لوں، نیک کام کر لوں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں، سور نہ کھاؤں، شراب نہ پیوں۔ جھوٹ تو بڑا کام ہی نہیں ہے، وہ تو چلتا ہے، وہ تو اللہ نے حلال قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ اس کے بغیر بزنس نہیں چلے گا میرا، اس کے بغیر رشتے خراب ہو جائیں گے میرے۔ بیوی نے سچ بول دیا رات کو کہاں تھے تم، یا گھر والوں کو بتا دیا کہ جی پہلے کیا کرتے رہے تھے، تو جھوٹ تو چلتا ہے۔ حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ مومن سب کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور نے قسم کھا کے کہا ہے، واللہ قسم اللہ کی، مومن تمام گناہ کر سکتا ہے۔ کچھ گناہ گنوائے صحابہ نے، تو حضور نے کہا بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ تو پوچھے گا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے کہا واللہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جو مومن ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، حدیث سے ثابت ہو گیا۔ وہ جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ کتنا کلیئر حدیث ہے ہماری، کوئی عالم مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 68 سال کی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مومن وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو جھوٹ بولے گا عادتاً وہ مومن نہیں ہے۔ کیا پیارا پیمانہ حضور بتا کے چلے گئے۔ تو موت تو آنی ہے۔ زندگی میں نے کہا نا آپ کا آزمائش کا نام ہے۔ اب یہ آزمائش ہر ایک کے لیے الگ الگ پرسنلائزڈ قسم کی ہے۔ مردوں کی آزمائش الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے، بچوں کی الگ ہے، بوڑھوں کی الگ ہے، امیروں کی الگ ہے، غریبوں کی الگ ہے، متوسط طبقے کی الگ ہے، تاجر کی الگ ہے، نوکری کرنے والے کی الگ ہے، یہاں تک کہ بھیک مانگنے والے کی آزمائش بھی الگ ہے۔ انبیاء کی آزمائش بھی الگ تھی، صحابہ کی آزمائش الگ تھی، سب آزمائش میں۔ یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آزمائش کی دنیا میں آئے۔ ان کی ذرا مکہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، 13 سال کی، کون سی آزمائش ان پہ نہیں آئی ہے؟ کس قسم کی آزمائش ان پہ نہیں آئی ہے؟ ٹارچر کیا گیا ہے، ان کی کردار کشی کی گئی ہے، الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس شخص کو جس کو کفار خود کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، اس کو جھٹلایا گیا ہے، پتھر پھینکے گئے۔ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو آزمائش سے تو وہ بھی نہیں بچے نا، تو میری کیوں نہیں ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے کے مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آزمائش تو ہونی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری آزمائش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کسی کو سب کچھ دے کے آزماتا ہے کہ دیکھے کیا کرتا ہے، اور کسی سب کچھ لے کے آزماتا ہے دیکھے کیا کرتا ہے۔ اللہ صبر دے رہا ہے کہ خوشخبری دے دے، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان موضوع میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ایک اور چیز میرے ذہن میں بھی آئی، اس سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا، مجھے بھی ایک اور چیز ہماری بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے موت کے حوالے سے۔ ہم دوسروں کی موت کے بارے میں تو سوچتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، فلاں فلاں سب کچھ کرتے ہیں۔ آج کل دنیا میں خودکشی کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ سنا جاپان نمبر 1 ہے، پتہ نہیں کون سا ملک نمبر 1 ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، نئی نئی تھیوریز لائی جا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، تو مر کیسے سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ یا تو پیدا ہو کے دکھا دو، دوبارہ کینسل کرو ایوری تھنگ، ریمائنڈ کرو میں اپنی مرضی سے پیدا ہوں گا، گھر میں چوز کروں گا، جگہ میں چوز کروں گا، ٹائم میں چوز کروں گا، پھر تمہیں مرنے کا حق ہے اپنی مرضی سے۔ اب وہاں یورپی ممالک کے اندر جو ٹرمینل مریض ہوتے ہیں نا، دائمی مریض، ان کو چوائس دے دی گئی ہے جو مجھے مار دیں، وہ ڈاکٹروں کو انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں، وہ ڈبیٹ چل رہی ہے وہاں بھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے، بندہ خودکشی کرتا ہے کیوں؟ یا تو ڈپریشن میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کسی قسم کا بھی، پڑھائی کا ہو، جاب کا ہو، معاشرے کا ہو، دنیا بھر کا، پیسے کا ہو، کوئی قسم کا بھی ذہنی دباؤ ہو یا ٹینشن، ذہنی تناؤ ہو، بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاندان میں نہیں ہو پا رہا ہے، بولنگ ہو رہی ہے اسکول میں بچے کے ساتھ، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو شاید سن کے پتا ہوگا آپ لوگوں کو، امریکہ میں 11 12 سال کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں۔
جی بولنگ کرتے تھے، مجھے اتنی بولنگ کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور امریکہ میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو بہترین علاج اپنا کو مار لوں. یہ بہت واقعات شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں. چھوٹی عمر کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسکول جا کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو بلی کیا جاتا ہے. یہ دو وجوہات ہے، ڈپریشن یا ٹینشن، یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اپنی جان لے لے اس جگہ سے نکلنے کے لیے. دیکھ کفار کرے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، زندگی میں ان کے دین ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی گول متعین کیے، گول اچیو نہیں ہو رہے ہیں، لیٹس گو بیک آؤٹ، وہ بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، مار دیتے ہیں اپنے آپ کو. ایک مسلمان خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بڑی مشہور خاتون مشہور بھی تھی، نام کو چھوڑ دیں، سب نے واقعہ سنا ہوا ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی، فیس بک پہ ڈالی، مر گئی. اب ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا. وہ دو گروپ بن جاتے ہیں نا ہمیشہ. بھائی جو ہوا غلط ہوا، اس کو چھوڑو، ہوا کیوں؟ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں آزما کے رہوں گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری جانوں کے ساتھ آزمائش ہوگی، تمہارے مال میں آزمائش ہوگی، تمہیں خوف دیا جائے گا، تمہیں غم دیا جائے گا. جب مجھے پتا ہے میری آزمائش ہونی ہے تو ٹینشن ڈپریشن کس بات کی؟ جو مشکل میں ڈالے گا وہ مشکل سے نکالے گا بھی تو. اللہ نے تو ہمیں دے کے بھیجا تھا دنیا کے اندر. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے تم اتر جاؤ سب یہاں سے. اب بڑی مشہور آیت ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا، ان کو جنت میں رکھا گیا، شیطان نے اپنی کارستانیاں دکھائی، اس کارستانی میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. تو اللہ نے کہا حضرت آدم سے فکر نہیں کرو، تم سے گناہ نہیں ہوا ہے، ہم نے تمہیں رکھا ہی تھی جنت میں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے شیطان کرے گا کیا اور کیسے کیسے بہکائے گا تمہیں. ہم نے تمہیں بہکنے دیا اپنی مرضی سے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ شیطان کر کیا سکتا ہے اور کیسے کیسے کر سکتا ہے. تو اس کو تو چھوڑو، تم معاف کیا، اب تم زمین میں اترو، سب لوگ زمین میں اتر جاؤ. پھر میری طرف سے جو کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری ہدایت کی فالو کریں گے، جو بھی ہدایت کو فالو کریں گے، ان کے لیے کسی غم اور خوف کا موقع نہیں ہوگا. یہ ٹینشن اور جو آپ کی ڈپریشن ہے، یہ خوف اور غم سے ہی تو آتے ہیں نا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کیوں؟ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، غم ہوتا ہے جانے والی چیز کا. میں ریس میں ہار گیا، مجھے بلی کیا جا رہا ہے، میرے بزنس میں نقصان ہو گیا، فلاں فلاں جو بھی تھا ہو گیا نا. کس کے حکم پر ہوا؟ کس کی اجازت سے ہوا؟ اس کی اجازت ہے، اس کو مانتا ہوں میں. تو حکمت ہوگی کوئی، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، حکمت ہوگی نا کوئی. اور آنے والی چیز جو آئے گی اس کا خوف ہوتا ہے، نتیجہ کیسے آئے گا، فلاں کیا ہوگا، بچے کیسے نکلیں گے، بیوی کیسے نکلے گی، شوہر کیسے نکلے گا. یہ وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہونا ہے نا. اللہ میری آزمائش کرے گا، اے ممکن ہے مجھے مصیبت میں ڈال دے، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے صبر کرنا ہے اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے. تو جب آنے والی چیز اللہ کی طرف سے، ہونے والی چیز اللہ کی طرف سے، تو کس بات کا غم اور کس بات کا خوف؟ کیسی ڈپریشن، کیسی ٹینشن وقتی ہو سکتی ہے، وقتی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ذہنی دباؤ آیا ہے، آپ پر بھی مشکلات آئی ہیں. اللہ نے بار بار کیا صبر کریں، صبر کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی تھی کہ بیٹے کو بھائی اٹھا کے لے گئے، چھوڑ کر آگے جھوٹ بول رہے ہیں آ کے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ یہ سچا واقعہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوا، یہ کچھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. تو کیا دعا کی تھی؟ واللہ المستعان، میں سارے معاملے اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، استعان، وہ مدد کرے گا میری. بڑی پیاری بات ہے ولی اللہ نے کہی، نام ذہن سے نکل گیا ان کا. ان سے پوچھا کہ آپ کے کیا حالات ہے، کیا کیسی کیفیت ہے؟ کہتا ہے اس شخص کی کیفیت تم کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں. اور پوچھنے والا حیران رہ گیا، آپ کی مرضی سے دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں؟ یہ درجہ تو نبی کو بھی نہیں ملا. تو نے کہا نہیں، بولتا اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی رضا اللہ کی رضا میں ڈال دی. جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. اب جو ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری مرضی اللہ کی مرضی میں. تو کس بات کی ٹینشن، کس بات کی فکر؟ مولانا محمد علی جوہر جب جیل میں چلے گئے تھے، ان کو قید کر دیا گیا تھا. ان کی بیٹی کے بارے میں اطلاع ملی کہ بڑی شدید بیمار ہے. انہوں نے شعر میں کہا تھا، مجھے شعر تو شاید یاد رہتے نہیں ہیں. انہیں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ تم بیمار ہو نا، اگر اللہ کو تمہاری صحت منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں.
مطلب میں ڈر نہیں ہے مجھے کہ تم میرے پیچھے مر جاؤ گی ہوگا. اگر اللہ کو یہی منظور تو میں شکایت کرنے والا کون؟ وہ اللہ کی مرضی، وہ اپنے فیصلے کر کے رہے گا. مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دباؤ نہیں. تو کیا میں نے اپنے بچوں کی، میں نے اپنے گھر والوں کی، میں موضوع ختم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کے خطبے کے موضوع ختم نہیں ہونے چاہیے، جب تک بات سمجھ میں نہ آ جائے نا ان کو چلتے رہنے چاہیے. تو اسلام نے خودکشی کے لیے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، تربیت کیا دی ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں، ان کو سمجھائیں. انشاءاللہ موضوع چلتا رہے گا کیونکہ سمجھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو آج خاص موضوع ہمارا تھا کہ موت کے حوالے سے ہمیں اپنی اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، برحق آنی ہے، کب آنی ہے یہ نہیں پتہ. تو کم از کم میں ڈیلی تیار رہوں. اس کے لیے میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ بڑی پیاری بات، ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم موت کو بکثرت یاد کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر وقت یاد کرو. تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کیفیت بدلیں اپنی، اللہ کو یاد کر لیں. کیفیت کا مطلب کیا؟ سو رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، کیفیت بدلی نا. نبی نے کیا سکھایا؟ دعا سکھائی. بستر چھوڑ کے باتھ روم گئے، کیفیت بدلی، دعا سکھائی. واپس آئے، کیفیت بدلی. ہر موقع کی صبح سے لے کے رات تک ایک ایک کیفیت بدلنے پر دعا ہے. نماز میں ہم کیفیت بدلتے ہیں، ہر کیفیت میں دعا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. یہ کیا ہے ساری؟ مسجد میں داخل، مسجد سے باہر، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، چھینکنے سے پہلے، چھینکنے کے بعد. یہ کیا ہے؟ اس طرح اللہ کو یاد کرنے کی کوشش. اپنے بچوں کے ساتھ خود شروع ہو جائیں کہ صبح سے لے کے شام رات تک کی جتنی دعائیں ہیں ترجمے کے ساتھ، عربی کے ساتھ نہیں، وہ تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ترجمے کے ساتھ. پھر دیکھیں اللہ کیسے یاد رہے گا. کہ کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جب آپ کیفیت نہ بدل رہے ہوں. گاڑی میں بیٹھے دعا ہے، گھر سے نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہوئے دعا ہے یا نہیں؟ تو دن میں اگر آپ 50 کیفیتیں بدلیں گے کم از کم تو 50 دفعہ اللہ کو یاد کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ آپ کو طرف رکھے کبھی. تو اللہ میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.